تو میرا عزیزو، آج کل ہر شخص تقریباً پریشان ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ کرونا سے پہلے یہ الجھن تھوڑی کم تھی، لیکن میرے خیال سے اس کے بعد سے اس کے اندر اور مزید اضافہ ہو گیا۔ ہر شخص ٹینشن کا شکار ہے، اور ہر شخص اتنا زیادہ مشغول ہو چکا ہے کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جس سے بھی اگر آپ معلوم کریں جی ٹینشن ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، بھئی کیا پریشانی، کیا بیماری، ٹینشن ہے۔ ہر شخص کو تقریباً ٹینشن ہے، الجھن ہے، اس کا دماغ پھنسا ہوا ہے، دماغ کے اندر مختلف سوالات آتے ہیں، ذہن کے اندر مختلف سوچیں آتی ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم عشاء کے بعد بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ کتنے ہی نوجوانوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں بستر پر، لیکن نیند نہیں آتی، 12 بج جاتے ہیں کروٹیں بدلتے ہوئے، پھر نیند آتی۔ جب ان سے شکایت کی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، آپ نمازوں کے پابند ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں، سونے کا ارادہ کرتے ہیں، تو 12 بجے تک ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص تقریباً ذہنی اعتبار سے پریشان ہے۔ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، بشرطے کہ قرآن کریم کا کوئی صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، اس کا مطالعہ کرنے والا ہو، اس کو سمجھنے والا ہو۔ تو قرآن کریم کے اندر جتنے مسائل گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پروج، ہمارے دادا جن مسائل سے دوچار رہے، جو مسائل ان کو پیش آئے، ان کا بھی علاج قرآن کریم کے اندر تھا۔ اور اس زمانے کے اندر جتنے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں، جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں، جتنی دقتیں، جتنی الجھنیں، جتنی ٹینشنیں ہمیں پیش آ رہی ہیں، ان تمام کا علاج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور قیامت کی صبح تک جتنے مسائل انسان کو پیش آئیں گے، جتنی پریشانیاں، جتنی الجھنیں، رکاوٹیں انسان کے سامنے پیش آئیں گی، ان کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج بھی بیان فرماتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے تھا، اپنے رب سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے موجود نہیں ہے۔ اس بنا پر ہماری ہر ایک کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری، جو شخص مجھے یاد نہیں کرتا، غفلت کی زندگی گزارتا ہے میری طرف سے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی زندگی کو میں پریشان کر کے رکھ دوں گا، اس کو چین اور سکون نہیں آئے گا۔ اور صرف یہی سزا نہیں، یہ تو دنیاوی سزا ہے کہ وہ انسان اپنی پوری زندگی جب تک دنیا کے اندر موجود رہے گا، زندہ رہے گا، یوں ہی پریشان رہے گا، اس کو سکون نہیں مل سکتا، ہرگز اس کو چین نہیں مل سکتا۔ اور کل قیامت کے دن جب یہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اندھا ہوگا، بینائی نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، آنکھیں ہوں گی لیکن بینائی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ جس وقت میرا انتقال ہوا تھا، میری آنکھیں تھی، میری بینائی تھی، میں دیکھتا تھا، کیا وجہ ہے کہ اب آپ نے مجھے اٹھایا ہے دوبارہ زندہ کر کے، تو میں اندھا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے سامنے میرے احکامات بیان کیے جاتے تھے، لوگ تمہیں سمجھاتے تھے، میرے احکامات کو بیان کرتے تھے، لیکن تم عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ میں نے تم کو اندھا کر دیا ہے، تمہاری بینائی کو چھین لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اگر ہم زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہٹ کر، اللہ کی یاد سے ہٹ کر، اللہ کے احکامات سے ہٹ کر، شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر، تو پھر ہماری زندگی یوں ہی پریشانیوں کا شکار رہے گی۔ چاہے ہم کتنے بھی علاج کر لیں، گاڑی اچھی لے لے میں، نہیں جی اس کا علاج نہیں ہوگا، پیسے بہت سارے کما لے میں، دل کے اندر سکون نہیں آئے گا، گھر اچھا بنا لے میں، دل کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ مثلا ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے اور ہم ملم لگانا شروع کر دیں، دوا لگانا شروع کر دیں گھٹنے پر، رات بھر اگر آپ ملم لگاتے رہے، دوا لگاتے رہے، لیکن آپ کے سر کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جہاں مرض ہے اگر وہاں علاج ہوگا تب جا کر بیماری کے اندر شفا ملے گی، لیکن مرض کہیں اور جگہ ہے،
دوا ہم کہیں اور جگہ لگا رہے ہیں، مرض ہمارا اور ہے، دوا ہم دوسری لے رہے ہیں، تو زندگی کے اندر کبھی ہمیں شفا نہیں ملے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ذہنی ٹینشن ہے، دل کے اندر جو وساوس ہیں، مختلف سوالات جو آتے ہیں، ذہن ہمیشہ ہمارا الجھا ہوا رہتا ہے اور ہمیشہ ہم ٹینشن کے شکار رہتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے، اس کا مرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، اللہ سے ہمارے تعلقات کا کمزور ہونا۔ بس اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اندر یہ پریشانی رہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے علاج تلاش کرتے ہیں، کہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر، کہیں مولاناؤں کے پاس جا کر، کہیں کسی کے پاس جا کر، کہیں نقش تعویذ کر کے، کہیں جھاڑ پھونک لگوا کر، ہرگز اس کا علاج نہیں ہوگا۔ ہم تاریخ کے اندر پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تھا، ظاہری اعتبار سے ان کو بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، لیکن وہ لوگ اس کے باوجود خوش تھے۔ تاریخ ہمارے سامنے مثال پیش کرتی ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کی، تو ان کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق تھیں، اور تقریباً 18-20 سال تک مسلسل وہ امراض کے اندر مبتلا رہے، پریشان رہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے ان کو شفا مل گئی، اس وقت کسی شخص نے ان سے سوال کیا کہ یہ وقت زیادہ بہتر ہے، یہ زمانہ زیادہ بہتر ہے، یا جس وقت آپ بیماری کے اندر مبتلا تھے وہ زمانہ زیادہ بہتر تھا؟ وہ زندگی آپ کی زیادہ خوشگوار تھی یا یہ والی زندگی زیادہ خوشگوار ہے؟ تو آپ تعجب کریں گے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ تھا کہ میری وہ زندگی زیادہ خوبصورت تھی اس زندگی کے مقابلے میں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ ظاہری اعتبار سے تو آپ کو بہت زیادہ بیماریاں لاحق تھیں، آپ بہت زیادہ پریشان تھے، آپ کے ہر عضو کے اندر درد تھا، پھر وہ زندگی کیوں خوبصورت تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس وقت میں بیمار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ایک مرتبہ آسمانوں سے آواز لگا کر مجھ سے معلوم کرتے تھے کہ اے ایوب تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ تو اس آواز کا سننا تھا، مجھے اتنا ذائقہ آتا تھا اس آواز کے سننے میں کہ میں 24 گھنٹے تک اپنے مرض کا جو درد تھا اس کو بھول جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے، ہمارا تعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درست ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہری اعتبار سے چاہے ہم کتنی بھی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہمارا دل چین اور سکون کے اندر رہتا ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اندر اندر۔ بالکل اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ ہمارے جسم پر کوئی پھوڑا ہو جائے، اب ڈاکٹر اس کے اندر چیرا لگاتا ہے، اس کے اندر آپریشن کرتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے اس کے اندر درد ہوتا ہے، لیکن ہم دل کے اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے اندر چیرا لگ جائے گا، اس کا آپریشن ہو جائے گا تو ہمارا مرض درست ہو جائے گا۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کی سنت کرواتے ہیں تو اس وقت بچہ رو رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا والد صاحب بھی خوش ہے، اس کی والدہ بھی خوش ہے، گھر کے سب لوگ خوش ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے، اس کے اور رب کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو وہ بندہ اگر ظاہری اعتبار سے کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو بھی جائے، اس کے باوجود اس کا دل خوش رہتا ہے۔ ایک صحابی تھے، قریش مکہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو شہید کرنے کے لیے، سولی دینے کے لیے حرم سے باہر لے کر گئے اور سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو سولی دینے والے کی آخری خواہش معلوم کی جاتی ہے کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس صحابی سے پوچھا کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ قریش مکہ جو سرداران مکہ تھے، ابو سفیان بھی ان میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پڑھ لیجئے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم طعنہ دو گے کہ موت سے میں ڈر گیا، تو میں اس نماز کو اور دراز کرتا اور لمبا کرتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو انسان مرنے سے نہیں ڈرتا، اس کو خوف محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے موت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی آج رات پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی میں دوں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہ رات میں۔ اس نے سوچا کہ بھئی وقت تو گزارنا ہے، رات کو پہرا دینا ہے، تو کیوں نہ اللہ کی عبادت کر لی جائے۔ ایک وقت تھا ایسا کہ جب بھی کوئی خالی وقت ہمیں ملتا
تو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام جو بزرگان دین ہیں وہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور آج ایک وقت ہے ہمارا کہ ہمیں اگر کوئی خالی وقت ملتا ہے تو فوراً ہم اس کو گناہ کے اندر مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فوراً موبائل نکالتے ہیں، اب اس کے ذریعے گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور گیم کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹا لگاتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط تھا، جب ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق تھا، اس کی محبت تھی، تو ہم موقع تلاش کرتے تھے کہ کس طریقے سے اللہ کو یاد کیا جائے. چنانچہ اس صحابی نے دیکھا کہ بھئی رات بھر مجھے ڈیوٹی دینی ہے، مجھے پہرہ داری کرنی ہے، ذمہ داری ہے، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر لی جائے. نماز پڑھنا اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا صلی عبد یناجی ربہ، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے در حقیقت باتیں کرتا ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے اندر ان کا مطلب کیا ہے. ہم قرآن کریم کی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین، آپ جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں. یہ پورا ترجمہ ہے. اگر یہ ہمارے ذہن میں ہو، ہم اگر اس کو جانتے ہو تو نماز پڑھنے کے اندر ذائقہ ہی کچھ ہو رہا ہے. چنانچہ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی اور ایک سورت اس نے شروع کر دی. اور جہاں سے آپ واپس آ رہے تھے، جس غزوے سے آپ واپس آ رہے تھے، تو ان میں سے ایک دشمن آیا چپ کے پیچھے صحابہ اکرام کا پیچھا کرتے ہوئے، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں ضرور ہمارے یہاں جو بھی کچھ ہوا ہے، جو نقصان ہمیں پہنچا ہے، اس کا میں انتقام لے کر رہوں گا. تو وہ چھپے ہوئے تھے پہاڑ کے کسی اوٹ میں، پتھر کے کسی قریب. تو اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے کھڑا ہوا ہے، تو اس نے تاک کر ایک تیر لگا، وہ نماز پڑھتا رہا. دوسرا تیر لگا تو بھی نماز پڑھتا رہا. تیسرا تیر لگا تو بھی نماز پڑھتا رہا. لیکن جب زیادہ خون نکلنے لگا تو اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں نماز کے اندر لگا رہوں اور میری جو ذمہ داری تھی وہ چھوٹ جائے. اس بنا پر اس نے نماز کو مختصر کیا اور ساتھ میں جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو جگایا اور کہا کہ بھئی میں زخمی ہو گیا ہوں، ذرا دیکھیے کون شخص سے کسی نے حملہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بندہ خدا، آپ نے پہلے کیوں نہ جگا دیا مجھے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے اندر میں نے ایک سورت کو شروع کیا تھا، میرے جی نہ چاہا کہ میں اس سورت کے ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کر دوں. تو میرے عزیزو، جب اللہ سے ہمارا تعلق ایسا تھا تو ہماری نمازیں ایسی تھی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن شروع سے لے کر آخر تک شاید کہ ایک آدھ منٹ کے لیے اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہوں، شاید کہ سورہ فاتحہ بھی ہم دھیان سے پڑھتے ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری مشغولیت پوری نماز کے اندر 2-4 سیکنڈ کے لیے اگر ہو جاتی ہو تو نہیں ہوتی. ورنہ شروع جس طریقے سے کرتے ہیں اختتام بھی اسی طریقے سے کر دیتے ہیں. الحمد میں نہ ہمیں خبر تھی، نہ نیت کے وقت ہمیں خبر تھی. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیت باندھتے وقت بھی کسی شخص کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، کہ سنت پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ اگر ذہن میں بھی اس کے نہیں آ رہا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے، اچانک کافروں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا. اور جنگ کا یہ اصول ہے کہ اگر کچھ لوگ دشمنوں کے درمیان گھر جائیں چاروں طرف سے اس زمانے کے اندر، تو یہ اصول ہے کہ وہ جماعت بچ نہیں سکتی تھی. اگر چاروں طرف سے محاصرہ ہو جائے فوج کا، تو اس زمانے کے جنگی اصول کے مطابق یہ فوج جس کا محاصرہ کر لیا گیا کسی حال میں بچ نہیں سکتی، شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور شکست ہی نہیں بلکہ قتل ہونا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا، برباد ہو جانا ان کا مقدر بن جاتا ہے. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف دشمن اور بیچ میں ہم، اور ہماری تعداد بہت کم، اس لیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم صرف جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے. ہم دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دشمن کہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی تیاری کیسی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. ہم تو 10-20 آدمی تھے، لیکن اچانک دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں بہت گھبراہٹ ہوئی، اور ہم جنگ کے اندر جو اشعار پڑھتے تھے، رجزیہ جو اشعار پڑھتے تھے، عرب بڑے بہادر ہوتے تھے، نڈر ہو کر ایک دم لڑتے تھے، اور ان کی زبانوں پر اشعار ہوتے تھے. اشعار انسان پڑھتا ہے خوشی کے موقع پر. اشعار مطلب جسے گانا گنگناتے ہیں آج کل کے نوجوان. اس زمانے کے اندر گانے تو تھے نہیں،
یہ تھے تو ایسے بے حیا بے شرم قسم کے نہیں تھے. اس زمانے کے اندر لوگ اشعار پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اشعار پڑھتے تھے جب جنگ کرتے تھے، لیکن حال ایسا تھا اس وقت جب ہم چاروں طرف سے گھر گئے تھے کہ ہم اشعار ہی بھول گئے، ہماری زبان پر اشعار ہی نہیں آ رہے تھے. تو یہ حال تھا. بس اسی حال کے اندر اچانک ہماری زبان کے اوپر دعا آتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، امت محمدیہ کی آپ مدد کی. بس اتنا دعا کرنا ہوتا ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے قتل کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک دم جنگل صاف ہوتا چلا جاتا. تو ایک وقت وہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے تعلقات مضبوط تھے، اور ایک یہ وقت ہے جب ہمارے تعلقات کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، امام صاحب اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنی دعا کر رہے ہیں، ہر مسجد کے اندر دعا ہو رہی ہے اور اس سے پہلے قنوت نازلہ بھی ہوئی ہے، لیکن ہماری دعاؤں کا کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیتا. وجہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت خراب ہو چکی ہے. ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہو چکی ہے کہ جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ایک دم درست نہیں رہے. ہر شخص اپنے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میری راتیں کیسی گزرتی ہیں، میرا دن کیسے گزرتا ہے، میری تنہائیاں کیسی گزرتی ہیں. میں جانتا ہوں میرے تعلقات اللہ تعالیٰ سے کتنے مضبوط ہیں. ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو اس بنا پر میرا عزیزو، اگر ہمیں اپنی زندگی کے اندر سکون لانا ہے تو لازمی طور پر ہمیں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تعلقات ہیں وہ خوبصورت. ہمیں اعتماد ہو اپنے رب پر، ہمیں بھروسہ ہو اپنے رب پر، ہمیں یقین ہو اپنے رب پر کہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. اگر یہ تعلقات مضبوط ہو جائیں تو انسان اگر قسم بھی کھا لے کہ ایسا ہی ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کر دیتا ہے.